حضرت سلیمان پرواز کر رہے تھے، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا. کیوں؟ ہوا بھی مسخر تھی، حضرت سلیمان کے انڈر میں تھی. انہوں نے حکم دیا، ہوا میں جا رہے تھے، دیکھا تو ایک پرندہ جو ساتھ میں رہنے والا تھا، کیونکہ پرندے بھی ساتھ ہوتے تھے، اللہ نے ان کو بھی انڈر میں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. یہ دیکھو ہدہد نہیں دکھتا ہے یہاں، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ چھوٹا سا چڑیا کی طرح پرندہ ہے، ہزاروں 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 مخلوقات، اور پرندوں میں ہزاروں 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 صنف ہیں، لیکن اللہ ہدہد کا ذکر الگ سے کر رہا ہے. کیوں؟ علم لے آیا، ہو علم لے آیا، مرتبہ بڑھ گیا اس کا. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے دیکھا ہدہد غائب ہے، فرمایا کہ یہ کہاں چلا گیا بغیر پوچھے، یہ تو نہیں دکھ رہا ہے. ہاں اب وہ آئے گا تو ہم اس کا برابر ہم اس کی باس پرس کریں گے، دیکھیں گے اصل کس وجہ سے گیا. لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم اسے ذبح کر دیں گے یا بڑا زبردست عذاب دیں گے. اگر وہ صحیح طور پر دلیل لے کے آیا کیوں غائب ہوا، صحیح وجہ تھی تو پھر اور بات ہے. ہاں یہ حضرت سلیمان نے کہا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر نہیں گزری وہ آ گیا. اس نے کہا کہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. کتنی باتیں دیکھے. ایک ہدہد کیوں نام آ گیا قرآن میں؟ علم جانکاری بڑی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات کی خبر لایا ہوں اے سلیمان، وہ بات تم بھی نہیں جانتے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ایک ماہ ایک ملک ایک بادشاہت کی خبر لایا ہوں جو ملکہ سبا کی ہے. اور عجیب بات اس میں یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ ایک عورت ہے. ہدہد کو بھی معلوم ہے کہ عورت بادشاہ نہیں ہو سکتی. آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو نہیں معلوم ہے. ہاں بتا وہاں ایک عورت بادشاہت ہے، اور اس کے پاس بیوٹی ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. یہ ایک عرش تخت جو ہے نا وہ بہت عظیم ہے، وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ تخت. تو پھر اس کے بعد لمبا واقعہ، وہ واقعہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف علم کی فضیلت بولنے والا ہوں. اب بعد میں حضرت سلیمان نے خط لکھا، پھر اس کے جواب میں ملکہ سبا نے کہا کہ میں آپ کے ہاں آ کر اسلام قبول کرنے والی ہوں، میں آ رہی ہوں. اب وہ جو وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں جنات بھی تھے اور ان کے خاص طور پر وزراء بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے جس پر اس کو بڑا گھمنڈ ہے، اور وہ تخت جو میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ تخت اگر کوئی لا کے میرے پاس رکھ دے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نبوت بھی کیا چیز ہے. اس اعتبار سے فرمایا کہ کون ہے میرے اس مجلس میں جو وہاں کا تخت لا کے رکھ دے. ایک قوی ہیکل جن، عفریت من الجن، اللہ کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس جن نے کہا کہ حضرت سلیمان سے آپ حکم دے، بس آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ عرش لا کے میں رکھ دوں گا یہاں پر. اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں بڑا ہی زبردست قوت والا بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ امین بھی ہوں. اس میں جو ہیرے جواہرات زمرد یاقوت ہوں گے اس کو میں چراؤں گا نہیں، جیسے ہے ویسے ہی لا کے رکھ دوں گا. لیکن دوسرا ایک صاحب علم شخصیت تھی، انسان، یہ جن کہہ رہا ہے. جن کیا بولا؟ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، جو بھی آپ کو لگیں گے، اس کے اندر وہ ملکہ سبا کا تخت جو میلوں دور ہے وہاں سے لے آ کے آپ کے پاس رکھ دوں گا، بس آپ کی اجازت چاہیے. لیکن جو اللہ نے علم دیا تھا
ہاں، اہل علم کی فضیلت دیکھو، جو وہاں پر عالم بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرت سلیمان کے وزیروں میں سے تھے، اوت العلم، انہوں نے فرمایا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے آتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہاں پر حضرت سلیمان کے سامنے تخت موجود تھا. انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بڑے بڑے بلڈنگیں ادھر ادھر سے چرا کے، شراب خانے کھول کے، سود کا مال لے کے بنا کے انہیں لکھ ڈالتا ھذا من فضل ربی. کائی کا ھذا من فضل ربی؟ وہ یہ ھذا من فضل ربی جو منزلوں پہ گھروں پہ لکھتے ہیں نا جی، وہ یہ اسی آیت میں ہے قرآن کے جو سورہ نمل میں ہے. یہ کب کہا حضرت سلیمان نے؟ جب دیکھا کہ میرے رعایا میں سے ایک شخص ایسا عالم بھی ہے جو اپنے علم سے اس کو پلک جھپکنے کے اندر لا کے رکھ دیا، اور سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسی رعایا میرے انڈر میں، میری حکومت میں ہے. یہ کون تھا شخص؟ اہل علم میں سے تھا. ہاں، تو علم اصل میں ہر چیز کی ترقی ہے میرے بھائی. جہل ہر چیز کی آپ کے لیے بربادی ہے. آج ہمارے معاشرے کو خلاصہ یہی ہے میرے دوستو، علم سے روشناس کراؤ. بچوں کو ذہن میں ڈالو میکینک، سائیکل میکینک، موٹر میکینک بننا مطمح نظر نہیں ہے، تم اہل علم میں شمار ہونا ہے. علم حاصل کرو.